السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج اور بیت المقدس کی تاریخ اور اسلامی اہمیت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ایمان اور تاریخ کا ایک لازمی جزو ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس مقدس مقام کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں آپ براق نامی سواری پر سوار ہوئے۔ یہ سواری نہایت تیز رفتار تھی، جہاں نظر جاتی وہیں قدم پڑتا۔ راستے میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نماز پڑھنے کی درخواست کی، جن میں بیت اللحم بھی شامل ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو مسجد کے قبلے والی سمت میں اترے۔ براق کو وہیں باندھ دیا گیا۔ آپ نے مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کی۔ اس دوران آپ کو سخت پیاس لگی۔ پھر آپ کے سامنے دو برتن پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا اور پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو اپنے سفر معراج کی تفصیلات بتائیں تو ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جو بغیر کسی دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ کفار کا تھا جو سوالات اٹھا رہا تھا۔ اللہ کی مدد سے آپ نے تمام سوالات کے جواب دیے اور کفار کو تسلی بخش جوابات فراہم کیے۔ بیت المقدس میں صخرہ شامی کی جانب جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور اللہ کے حکم سے تمام انبیاء وہاں جمع ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور فرشتوں کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو صخرہ کی دائیں طرف لے گئے، جہاں ایک سونے اور دوسرے چاندی کی سیڑھی تھی۔ یہ وہی سیڑھی تھی جس کے ذریعے آپ کو آسمان کی سیر پر لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں صخرہ پر پڑے اسے قبۃ النبی کہا گیا۔ عبد الملک ابن مروان رضی اللہ عنہ نے وہاں قبۃ السلسلہ تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور العین سے ملاقات کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ حور العین کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تب وہ آپ کو صخرہ کے اندر لے گئے، جہاں چبوترے پر کچھ عورتیں بیٹھی تھی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم خیرات کرنے والوں کی بیویاں ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ بیت المقدس کا پہلا قبلہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ یہ جگہ کئی بار تباہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسے مسمار کیا۔ دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے اسے دوبارہ تباہ کیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور 2 ہجری تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو آزاد کرایا۔ 1917 عیسوی میں انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد بیت المقدس کا بیشتر حصہ یہودیوں کو قبضے میں آ گیا۔ 1967 عیسوی کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے مقدس مقام ہے۔ یہاں ایک نماز کا اجر 500 گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران یہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے جو ہماری تاریخ، ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی حفاظت کے لیے دعا کرے۔ اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔